نبی الارض التهامی سید الثقلین نبی الحرمین و امام القبلتین و جد الحسنین ابی القاسم تیسری شب میں ہم داخل ہو چکے. عزیزان گرامی، کل کی گفتگو تمہیدی منزلوں میں جا کر ہو گئی تھی. جس حدیث کی تلاوت، جن مبارک مقدس اور نقائص خاموش کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس منبر مبارک سے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو امام مظلوم کربلا نے اس وقت ارشاد فرمائے کہ جب آپ مدینے سے خروج فرما رہے ہیں، مدینے سے اپنا قیام کر رہے ہیں. کلمات میری نوجوانوں سے گزارش ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچ گئی. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو نہ کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ جس زبان میں بھی نیٹ کو یوز کرتے ہیں اس میں یوز کر کے صرف اور صرف ان ایام عزائے جو ہے عشرہ اولا، اس میں کم از کم جو امام حسین علیہ السلام کے کلمات مبارک ہیں، جو امام نے جملے ارشاد فرمائے، پورا کلام نہیں، اگر ہر نوجوان یہ تہیہ کر لے کہ ہم امام کے ایک جملے کو نشر کریں گے، ایک جملے کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو 10 دنوں میں اگر 10 نوجوان تیار ہوئے تو 100 کلمات امام ہم اپنی قوم کے بچوں کو پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ خیبر و خندق کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نئی نسلیں فراموش نہ کر دے، بھلا نہ جائے، بھلا نہ دے. لیکن یہ 10 دن جو ہے یہ قیام حسینی کے دن ہے، یہ مقصد حسین کے پہچانے کے دن ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس میں صرف ذکر ہو تو مولا کے کلمات کا ہو. عزیزو، سال گزشتہ میں نے اسی منبر سے عرض کیا تھا، امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرمایا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے جد نامدار حسین مظلوم کربلا، آپ کے دن کی طرح عاشور کے لیے امام نشر، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، جیسا آپ کا عاشور کا دن ہے ایسا کائنات میں کوئی دن نہیں آیا. تو ایک عاشور کا دن آج کتنی صدیاں گزر گئی ان سب پر محیط ہے. ان عاشور کے دن میں ہوا کیا؟ حق و باطل کا فیصلہ ہوا. امام نے خطبات ارشاد فرمائے، امام کے انصار نے خطبات ارشاد فرمائے، باطل کی طرف سے باتیں ہوئی، امام نے حق کو ثابت کیا. عزیزو، جب ایک دن پوری صدیوں پر امام کا محیط ہو سکتا ہے تو اگر ہم امام کے چاہنے والے یہ تہیہ کر لیں کہ امام کی پوری زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تو قسم خدا کی معاشرے میں کوئی غیر حسینی نظر نہیں آتا. صلوات علی محمد. امام مدینے سے نکلتے وقت، کب کہ جب خبر مرگ معاویہ مدینے میں پہنچی
اور مدینے میں جس وقت خبر پہنچی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ حضرات تاریخ سے واقف ہیں. میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلایا گیا دربار میں 3 آدمیوں سے اسرار بیعت. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی. ان 3 سے ضرور بیعت لے لو. اور یہ بیعت کس صورت میں لی جائے، کیسے لی جائے، یہ سب پورا اس خط میں تھا کہ جس میں مرگ معاویہ کا ذکر. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام، میں یہ عرض کر دوں صبح کی مجلس میں نے خانہ امام رضا علیہ السلام میں یہ ذکر کیا تھا کہ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوئے. 2 سال کا عرصہ معاویہ نے خاموشی سے گزارا امام حسن کی شہادت کے بعد. سن 53 ہجری میں اپنے مشاورین کو بلایا اور سب سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنانا ہے. تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ سن 53 ہجری میں. ایسا نہیں ہے کہ سن 60 ہجری میں اور 59 ہجری میں یہ بیماری کے قریب پہنچا ہے اور 60 ہجری میں اپنا خلیفہ نامزد کر کے چلا گیا. نہیں، ایک بہت بڑی پلاننگ ہے. 7 سال تو تاریخ بتاتی ہے، اور یہ 7 سال جو تاریخ بتا رہی ہے یہ وہ تاریخ ہے، تاریخ طبری، جو بہت ہی بڑا متعصب رائٹر ہے. 7 سال 53 ہجری نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے مشاورین کو بلایا، سب نے انکار کیا کہ آپ بہتر جانتے ہیں اس کے سلسلے میں اس کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں اس کا کردار صحیح نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے. اور ایک جری نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح سے آپ نااہل ہیں اس طرح آپ کا بیٹا بھی نااہل ہے. اب بزور شمشیر سب کو راضی کر لیا گیا. اب اس نے مدینے میں آنا جانا شروع کیا، لوگوں سے بیعت خفیہ طور پر لینے لگا. اب جب 57 یا 58 ہجری آئی، 57 یا 58 ہجری میں اس نے مدینے والوں سے یزید کے لیے راضی نامہ لے لیا، اہل مدینہ سے. آپ سوچئے کہ امام کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی. بڑے سن 60 ہجری میں تو امام نے مدینے کو چھوڑا ہے، لیکن 58 اور 57 ہجری کا جو عرصہ ہے کہ جس میں یہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی کہ یزید معاویہ کو یہ حق نہیں کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کرے. امام 57 ہجری میں جب لوگوں سے اس کی خلافت کا راضی نامہ لے لیا معاویہ نے، امام اس کے بعد بھی خاموش ہے. امام معصوم وہی ہوتا ہے کہ جو اس وقت اقدام کرے کہ جب عمل ظاہری طور پر انجام دے دیا جائے. امام کو علم غیب ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. علم غیب کے استعمال کرنے کی منازل الگ ہے. ہر جگہ پر امام علم غیب کو استعمال نہیں کرتا. صلوات پڑھیں آپ ذات علم غیب کو یہ ایک مستقل موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی پروردگار نے مولانا توفیق دی تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ امام علم غیب کو کس وقت استعمال، اس کا ایک الگ مستقل موضوع ہے. امام دیکھ رہے ہیں کہ راضی نامہ لے لیا گیا اور صلحوں کی آخری شرط کیا ہے. لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے صلح کیوں نہیں کی. نوجوان میرے بھائی، میرے دوست، میرے چھوٹے بھائی، غور سے سنو اس بات کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے صلح کیوں نہیں کی. عزیزوں، جتنی بڑی مدت میں
جتنی لمبی مدت امام حسین نے صلح کی ہے اتنی مدت تو امام حسن نے بھی صلح کی بھئی سن 40 ہجری میں مولا کائنات درجہ شہادت پر فائز ہوئے. 41 ہجری کے اوائل میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کو منعقد کیا. صلح کے انعقاد کے بعد امام تقریباً 9.5 سال زندہ رہے. 9.5 سال زندہ رہنے کے بعد 50 ہجری میں درجہ شہادت پر امام عالی مقام فائز ہو گئے. اب جب صلح امام حسن سے تھی تو صلح کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ صلح کو تمام ہو جانا چاہیے تھا نہیں تھا؟ جب دو فریق ہو ایک فریق ختم ہو جائے تو معاملہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رے عصمت کی دوربین نگاہیں، اللہ رے امامت کی غیب بین نگاہیں کہ امام نے دیکھا کہ اگر میں اس وقت قیام کرتا ہوں بھائی کے مرنے کے بعد، بھائی کی شہادت کے بعد، تو لوگ یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے صلح کو انہوں نے توڑا. جبکہ امام دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی دن سے معاویہ شرطوں پر شرطیں توڑتا چلا گیا. امام خاموش رہے. معصوم وہ ہوتا ہے کہ جب تک آخری شرط کو نہ توڑا جائے، جب تک آخری شرط کو نہ توڑا جائے تب تک اقدام نہیں کیا جاتا. عزیزو 57 یا 58 ہجری میں ظاہری طور پر ایک یہ آخری صلح کی شرط کو بھی توڑ لیا گیا لیکن امام خاموش رہے. لیکن جیسے ہی سن 60 ہجری میں معاویہ واصل جہنم ہوا، اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، اب امام نے آواز دی صلح میرے بھائی نے کی تھی، صلح کی آخری شرط پر میں نے عمل کیا، اب صلح ختم ہو گئی. اس لیے کہ میرے بھائی نے شرط لگائی تھی کہ معاویہ کو استخلاف کا کوئی حق نہیں ہوگا. معاویہ نے اپنے بعد خلیفہ بنانے کے بعد یہ طے کر دیا کہ اب صلح ختم ہو چکی ہے. اب جب صلح ختم ہو گئی تو میدان کو سجنا چاہیے، اب میدان میں آ جانا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام آ گئے میدان میں. جب مطالبہ بیعت ہوا امام سے سن 60 ہجری میں تو امام دربار سے کیا کہتے ہوئے نکلے؟ وَإِذَا جن کلمات کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. امام فرماتے ہیں وَإِذَا اُبْتُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدٍ. الفاظ پر غور کیجئے گا امام کی حدیث میں. ایک پورا امام نے ہمیں دستور العمل دے دیا ان کلمات میں جس میں امام ارشاد وَإِذَا اُبْتُلِيَتِ الْأُمَّةُ، جب امت مسلمہ مبتلا ہو جائے براعن، کسی ایسے حاکم کے زیر نگی، کسی ایسے حاکم کی حکومت میں مبتلا ہو جائے مثل یزید، کہ جو یزید کے مثل ہو. اللہ اکبر، کتنی احتیاط کی لفظیں میرے مولا نے استعمال کی ہیں. مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے اذا ابتلیت الامت براعن. یزید کی حکومت میں اگر امت مبتلا ہو جائے تو اسلام پر سلام ہو نہیں. امام نے فرمایا اذا ابتلیت الامت براعن مثل یزید، یزید جیسے اگر حاکم ہو جائیں اسلام کے نام پر تو مولا فرماتے ہیں فعلی الاسلام سلام، تو ایسے اسلام کے اوپر ہمارا سلام. وہ اسلام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر یزیدیت پائی جائے وہ حاکم نہیں ہوتا، جہاں حسینیت پائی جائے وہ حاکم ہوتا ہے. یزیدیت امام نے فرمایا مثل یزید، یزید کی طرح. یزید کیا کر رہا تھا؟ یزید نے کیا کام کیے سب کو معلوم ہے، بچہ جانتا ہے. محرمات کو جائز قرار دیا، محرم سے شادی یزید کے ہاں. امام نے فرمایا پورے کلمات امام آپ جو نچوڑ دیکھیں گے قیام کربلا جو ہے مدینے سے لے کر کربلا تک، اور کربلا میں عصر کے وقت جو امام کا آخری ہوا ہے، پورے کلمات امام کا جو خلاصہ دیکھیں گے اس میں یہی ملے گا
یزید پر نفرین، یہ میں یزید جیسوں پر نفرین۔ پہلے ہی دن کہ جس دن دربار سے گھر واپس آئے ہیں اور شہزادی نے سوال کیا ہے بھائی کیوں بلایا گیا تھا، تو امام نے فرمایا بہن معاویہ واصل جہنم ہوا ہے، اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہے، تمہیں کیوں بلایا؟ تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں اب جناب زینب یا تو آپ دیکھیں کہ جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے، بس جناب زینب نے جیسے یہ جملہ سنا کہ مطالبہ بیعت اور حسین سے، تو اب تک تم بڑے فکر مند تھی نا جناب زینب، آپ نے سنا ہوگا ذاکرین سے، علماء سے، خطبہ سے، واعظین سے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب اپنے انصار کے ساتھ ساتھ دربار کے لیے روانہ ہوئے تو جناب زینب دروازے پر کھڑی رہی جب تک واپس نہیں آئے امام حسین۔ اب تک تو بڑی فکر میں تھی بہن، پریشانی کے عالم میں تھی، اور جیسے ہی امام حسین نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے مطالبہ بیعت کیا گیا ہے، تو اب علی کی شیر دل بیٹی کی جبینوں پر شکن آ گئی اور ایک مرتبہ کہتی ہے تو بھائی فیصلہ کیا کیا تم نے؟ اللہ اکبر، ہمت دیکھیے جناب ثانیہ زہرا کی، تو فیصلہ کیا کیا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں مثلی لا یبایع، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی لفظ مثل استعمال کیا، اور جس وقت مدینے سے نکل رہے ہیں اس وقت بھی لفظ مثل استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں جہاں یزیدیت ہوگی وہاں وہاں حسینیت جمع نہیں ہو سکتی، اور جہاں حسینیت ہوگی وہاں یزیدیت نہیں آ سکتی۔ کربلا کے ماننے والوں، کربلا کے ہدف کو سمجھو، حسین کی شہادت کو سمجھو۔ کیا ہے حسین کی شہادت؟ کیا ہے یزیدیت؟ کیا ہے حسینیت؟ فرقہ وارانیت، قبیلہ پرستی، شخصیت پرستی کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت نام ہے اتباع امامت کا، پیروی امامت کا نام ہے حسینیت۔ اگر امام کی پیروی میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو زندگی کامیاب ہے۔ امام سے ہٹ کر، کربلا سے ہٹ کر اگر ہمیں کوئی جینے کی صلاح دے گا تو قسم خدا کی ہم مر جائیں گے، زندہ نہیں رہ سکتے بغیر کربلا کے۔ تو جب ہم کربلا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو کربلا کی ماننا پڑے گی ہمیں کہ نہیں ماننا پڑے گی؟ کربلا نے ہمیں کیا درس دیا؟ کربلا نے ہمیں درس دیا کہ اگر بھائی ہے تو بھائی بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، چچا ہے تو بھتیجوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، بھانجے ہیں تو ماموں کے ساتھ کیسے سلوک کرے، ماموں ہیں تو بھانجوں کے ساتھ کیسے سلوک کرے، بہن ہے تو بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرے، بھائی ہے تو بہن کے ساتھ کیسے سلوک کرے، باپ ہے تو اولاد کے ساتھ کیسے پیش آئے، اولاد ہے تو باپ کے ساتھ کیسے پیش آئے، آقا ہے تو غلام کے ساتھ کیا سلوک کرے، غلام ہے تو آقا کا کیسے احترام کرے۔ کربلا نے تمام کے تمام منازل و مراحل ہمیں بتا دیے۔ کربلا نہ ہوتی تو ہم رشتوں کو فراموش کر دیتے، کربلا نہ ہوتی تو اقدار ختم ہو چکے ہوتے، کربلا میں غلاموں کا فرق ختم ہو گیا، کربلا میں ختم ہو گیا، کربلا میں نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی آقا رہا۔ اس کی مثال عزیزو جناب جون ہے۔ جناب جون کون ہے؟ ابو ذر غفاری کے غلام ہے جناب جون۔ جناب جون کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب ابو ذر غفاری نے پیش کیا تھا، اور جناب جون کا رنگ اتنا سیاہ تھا، اتنا سیاہ تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ جب جناب جون امام کی خدمت میں آئے ہیں، امام نے آواز دی نہیں جون میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بڑا حساس جملہ جناب جون نے امام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا آقا انا لونی لاسود و انا ریحی لنتن۔ مولا فرماتے ہیں، مولا سے جناب جون کیا کہتے ہیں، مولا انا لونی لاسود، یقیناً میرا رنگ کالا ہے، وَإِنَّ رِيحِي لَنَتِن، یقیناً میرے جسم سے اچھی خوشبو نہیں آتی۔ تو کیا آپ مجھے ان شہداء کی فہرست میں شامل نہیں کریں گے مولا؟ باپ دیکھیے کیا سلوک کرتے ہیں مولا۔ جیسے ہی یہ جملہ
جون کی زبان پر سنا، امام سمجھ گئے کہ میرا جون ابھی تک احساس کمتری کا شکار ہے، احساس غلامی میں مبتلا ہے۔ ایک دم مولا نے جون کو اپنے سینے سے لگا لیا، آواز دی، جون جاؤ، ہم نے تمہیں میدان کارزار کی اجازت دی۔ جون میدان کارزار میں پہنچے، مقتل میں پہنچے، فرق ختم ہو گیا آقا و غلام کا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی جون درجہ شہادت پر فائز ہوئے، امام عالی مقام خود مقتل میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جناب جون کے سر مبارک کو اپنے زانوے اقدس پر، اللہ سن لینا بڑا آسان ہے، ذاکر کا پڑھ دینا آسان ہے۔ تصور کی منزل میں کربلا تو پہنچیے اور سوچئے کہ امام اپنے غلام کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے اور دعا کرتے، میرے معبود جون کو یہ گلا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، معبود جون کو یہ گلا ہے کہ اس کا جسم سے اچھی خوشبو نہیں آتی، میرے معبود تجھے میرے حق کا واسطہ، عجیب قسم دی ہے پروردگار تعالیٰ نے، معبود تجھے میرے حق کا واسطہ جون کو سب سے زیادہ منور کر دے، جون کے جسم سے سب سے بہتر خوشبو نکال۔ اب عزیز و راوی یہ کہتا ہے کہ جب عصر عاشور کے بعد شام غریب آئی اور میں نے مقتل کی طرف نگاہ کی تو جیسا نور جس میں امام عالی مقام سے ساطع ہو رہا تھا، ویسا ہی نور جس میں جون سے نکل رہا تھا۔ یہ ہے غلام نوازی، سبحان اللہ، کربلا کو سمجھیں، جزاک اللہ۔ اور خوشبو، راوی کہتا ہے کہ میں 14 محرم کو، 14 محرم راوی کہتا ہے، 13 کو دفن شہداء، راوی کہتا ہے 14 محرم کو میں کربلا کے اس دشت سے گزرا کہ جس میں شہداء کے لاشیں پڑے، اور 13 کو دفن ہو چکے ہیں شہداء۔ کہتا میں ایک مقام سے ایسے گزرا کہ وہاں پر میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ جیسی خوشبو مجھے آج تک نصیب نہیں ہے۔ اور جب میں نے نینوا والوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کس کس کی قبریں ہیں، سب نے قبروں کے بتایا کہ یہ امام کی قبر ہے، یہ فلاں قبر ہے، یہ فلاں قبر ہے۔ تو راوی کہتا میں نے پوچھا یہ مقام کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس پر، یہاں سے مجھے عجیب خوشبو آ رہی ہے، یہاں پر کون سا شہید تھا کہ جس کا لاشا یہاں پڑا ہوا تھا؟ تو نینوا کے لوگوں نے کہا یہاں پر حسین کا جانثار جس کا نام تاریخ نے جون لکھا ہے اس کا لاشا تھا۔ تو لاشا اٹھنے کے بعد بھی مقتل جون سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، اللہ اکبر، آپ سوچیں پیروی امام کا یہی تو نتیجہ ہوتا ہے، یہی پیروی امام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عزیز آنے گرامی، تو محرم ختم، یہ ایام غنیمت ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے بزرگوں نے جو ایام ادا کے قائم کیے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حدر ہے۔ یہ حسینی جامعہ ہے، یہ حسینی یونیورسٹی، قسم خدا کی کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ حسینی جامعہ جو ہے، حسینی یونیورسٹی جو ہے، اس کو کس نے قائم کیا، کیوں قائم کیا، اور اس کے مفاد کیا کیا ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج تو محرم ختم ہو چکی ہے، تیسری محرم کی شرط، بڑی قیامت کی شرط ہے، بڑا قیامت کا دن ہے۔ عزیزو، جو محرم کو حسین وارد سرزمین کربلا، کوئی بھی نبی، کوئی بھی معصوم، کوئی بھی وسیع ایسا نہیں ہے کہ جو اس زمین مبارک سے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے
صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا جو بھی کربلا سے گزرا ہے اسے امتحان کی منزل ہو گیا. اور یہ میں اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں. کربلا پہنچنے کے بعد آپ کتنی ہی آسائشیں تصور کر کے جائیں, کتنی بھی آسائشیں اپنے لیے مہیا کر کے جائیں, کربلا جا کر تھوڑی بہت ابتلا میں آپ کو ضرور سامنا کرنا پڑے. جو لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کربلا پہنچ کر انسان کو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. اس کو بھی قرآن کی بات نہیں ہے, سنت انبیاء ہے. اور جس وقت حسین کا قافلہ سرزمین کربلا پر واقع ہوا اس وقت عجیب عالم ہے عزیزوں. کون لے کر آیا تھا؟ خود لے کر آیا تھا. وہ محرم کو حسین کا قافلہ چلتے چلتے رہبار اپنا قدم روک دیتا ہے. جیسے ہی رہبار نے قدم روکے, بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ امام نے پے در پے 30 رہوار تبدیل کیا. میری بات معلوم یہ ہے تحقیق کا کام ہے, لیکن روایات میں ملتا ہے. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ امام نے رہوار ضرور تبدیل کیے. بدلے ہیں گھوڑے امام نے کہ کوئی گھوڑا آگے بڑھ جائے, لیکن کسی بھی جانور نے کسی بھی جاندار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اور امام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا. اور جب قافلے کہیں سے گزرتے ہیں تو بستیوں کے قریب سے جب قافلے گزرتے ہیں تو بستی والے قافلوں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ قافلہ گزر جا رہا ہے. ابھی سرسی کی سرزمین کی حدود سے کوئی قافلہ گزرے تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے یہ کیسا قافلہ جا رہا ہے, یہ کیسا کارواں جا رہا ہے. جب کارواں جاتا ہے تو لوگ متوجہ ہوتے ہیں. غازریہ والے, نینوا والے, شط الفرات والے سب کے سب متوجہ تھے کہ چونکہ کربلا ایک مرکزی بستی کا نام تھا, کربلا مرکز کا نام تھا. آس پاس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, دیہات تھے کہ جہاں کے لوگ متوجہ ہو گئے. اب جب متوجہ ہو گئے, قافلے کو رکے ہوئے دیکھا تو کچھ بزرگ آ گئے. اور بزرگ آنے کے بعد جب امام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے, کسی نے غازریہ کہا, کسی نے نینوا کہا, کسی نے شط الفرات کہا, کسی نے کوئی نام دیا, کسی نے کوئی نام دیا. امام نے آخر میں پوچھا تو حل لہا اسم آخر, کیا اس کا کوئی اور نام بھی بتا سکتا ہے؟ تو اس سرزمین کا کوئی اور دوسرا نام بھی ہے؟ عزیزان گرامی, امام کو معلوم نہیں ہے کہ اس سرزمین کا نام کیا, معلوم ہے لیکن نہیں, اپنے اصحاب کو آمادہ شہادت کر رہے ہیں امام. ایک مرتبہ امام نے پوچھا حل لہا اسم آخر, کیا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تاریخ بتاتی ہے ایک ضعیف العمر معمر شخص جس کی عمر 90 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے, وہ اپنی کمر خمیدہ کو تھامے ہوئے آگے بڑھا, آواز دیتا ہے نام لہا اسم سمیتو من اجدادی بانہو کربلا. ہاں اس کا ایک نام ہے, میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ اس کا نام کربلا ہے. عزیزان گرامی, جیسے ہی امام نے اس بزرگوار کے منہ سے یہ جملے سنے, امام فرماتے ہیں واللہ ہا ہنا محط رحالنا ومقتل رجالنا. امام فرماتے ہیں قسم خدا کی یہی ہمارا قافلہ ٹھہرے گا, یہی ہمارے مردوں کو شہید کیا جائے گا. اللہ اکبر, یہی ہماری خواتین اسیر کی جائے گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزو, 2 محرم کو والد سرزمین کربلا کو ہو گئے حسین. اب امام حکم دیتے ہیں کہ اب خیمے نصب کیے گئے. خیمے نصب کر لیے گئے. شہزادیاں محفلوں سے اتری اور تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ثانیہ زہرا اپنے خیمے میں پہنچی, خیمے میں جیسے ہی ثانیہ زہرا پہنچی, غبار خاک کربلا زینب کے بالوں میں الجھا. جناب زینب نے آواز دی فضا میرے مہدائے کو بلاؤ. فضا گئی, آقا شہزادی نے طلب کیا ہے بھیا یہ مجھے کوئی اچھی محسوس نہیں ہوتی, اس لیے کہ پورا سفر طے کر چکی تیری ماں جائے حسین, لیکن پورے سفر میں یہ منزل پیش نہیں آئی کہ جو یہاں منزل پیش آئی. یہ غبار اس سرزمین کا میرے بالوں میں ہے. امام نے فرمایا زینب یہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں شہادت کے درجے پر فائز ہونا ہے.
اللہ اکبر. حسین خبر شہادت جناب زینب کو بھی دے چکے. عزیزو اب تو محرم ہے، خیمے نصب ہو چکے، سب خیام میں ہے، سب کے سب خیام میں ہے، اپنے اپنے خیمے میں ہے. یک بارگی جب یہ شب کہ جس شب میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تیسری محرم کی شب جب نمودار ہوئی تو نصف شب گزرنے کے بعد ثانیہ زینب نے آواز دی، اما فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلا بلا کر، اما فضہ ذرا حسین کو بلا لاؤ. عزیزو فضہ نے جا کر آواز دی، میرے آقا آپ کو شہزادی نے طلب کیا. نصف شب کا عالم، حسین مصلح اطاعت پر ہے، شہزادی نے طلب کیا. حسین اٹھے، پہنچے خیمے جناب زینب میں. ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو دیکھا، کہا میرے ماں جائے میرے قریب آ جاؤ. جیسے ہی قریب بیٹھے، بھیا جیسے ہی سورج ڈھلا ہے، سورج ڈھلنے سے لے کر اب تک حسین میں خاتون کے رونے کی آواز سنی جو بار بار یہ کہتی ہے، واہ مظلومہ، واہ غریبہ، واہ حسینہ. میرے بھیا یہ بتاؤ یہ کس کی آواز ہے؟ دستے ادب جوڑ دیے بہن کے سامنے، نہ پہچانا میری بہن، یہ ہماری ماں کی آواز ہے. یہ مظلومہ کی آواز ہے، یہ محرومہ کی آواز ہے. عزیزو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد بہن بھائی میں کیا گفتگو ہوئی. صبح کا سورج نمودار ہو گیا، ابھی سورج نمودار ہوا ہے. اہل حرم تعقیبات نماز صبح میں مصروف ہے. ایک رسالہ آ گیا پسر سات کی طرف سے کہ خیام کو لب دریا سے اللہ. پہلے آپ خیام گاہ کا منظر ملاحظہ کریں، بس چند لمحوں کی زحمت، اور آپ یہ زحمت عبادت کل تک کے لیے ملتوی کرتا ہوں. خیام گاہ کا منظر کیا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ خیام گاہ پہنچیں گے تو مولا عباس کا خیمہ، مولا عباس کے خیمے کے بعد وہ جگہ ہے کہ جہاں شہزادیوں کی اس کے بعد شہزادے علی اکبر کا خیمہ، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، اس کے بعد جناب زینب. پہلے خیمہ ہے جناب عباس کا، اور جناب زینب کے خیمے کے بعد سید سجاد کا خیمہ. یہ ذہن میں رکھیے گا شب عاشور تک انشاءاللہ. یہ منظر آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کربلا سے محظوظ ہوتے رہیں گے، مصاب ہوتے رہیں گے. پہلے خیمہ ہے جناب عباس کا، اس کے بعد شہزادیوں کی محفلیں جہاں رکھی ہوئی ہیں وہ مقام ہے، پھر جناب علی اکبر کا خیمہ ہے، اس کے بعد امام حسین کا خیمہ، پھر جناب زینب کا خیمہ، پھر سید سجاد کا خیمہ. اللہ ہوگا سب سے آخر میں ہے جناب قاسم ابن حسن کا خیمہ. اللہ. اب جیسے ہی یہ حکم آیا کہ خیمے لب دریا سے ہٹ جائیں تو یہ حکم سب سے پہلے کسے ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے خیمہ سب سے پہلے غازی کا ہے، تو یہ بات غازی تک پہنچے گی کہ خیمے ہٹا لیے جائیں. جیسے ہی غازی نے سنا کہ خیمے ہٹانے کا حکم آیا ہے، تب غازی نے اب اندر جا کر امام کو مشورہ نہیں لیا، امام سے جا کر کوئی صلاح نہیں لی، بس امام کا یہ جانثار دلیر بھائی غازی غلام پر ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلا. خیمے سے نکلنے کے بعد اپنے خیمے کے باہر آ کر ایک خط کھینچ دیتا ہے، ایک خط کھینچ دیتا ہے. امام کا یہ جانثار فرماتا ہے خیمے ہٹوانے کے نام پر اگر کسی میں طاقت ہے تو یہ خط پار کر جائے، میں خیمے ہٹا لوں گا. اللہ اکبر. امام کا یہ جانثار کہتا ہے جس میں طاقت ہے وہ خط پار کر جائے.
اور میں خیمے اپنے ہاتھ سے ہٹا لوں گا، ورنہ عباس کی موجودگی میں خیمے حسین کے لبے دریا سے ہٹ جائیں، اس کے کوئی معنی نہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ میری زندگی میں لبے دریا سے خیموں کو ہٹا لیا جائے۔ اجرکم اللہ عزیزو، حسین اپنے خیمے سے یہ منظر دیکھ رہے، علی اکبر کو بلایا، بیٹا اکبر ذرا جا کر دیکھو تو صحیح تمہارے چچا کی آواز کیوں غلط ہے۔ اکبر نے آ کر آواز دی، بابا چچا بیت میں آ گئے، خیمے ہٹانے کا حکم آیا ہے۔ عزیزو اب حسین عباس کے قریب نہیں آتے، اپنے خیمے سے زینب کے خیمے میں جاتے۔ زینب تیرے شیر کو غصہ آ گیا، زینب تیرے شیر کو جلال آ گیا۔ اب زینب نے اکبر کو نہیں بلایا، فضہ کو آواز دی، اماں فضہ جا کر میرے عباس سے کہہ دو کہ زینب نے بلایا۔ بس اتنا کہنا کہ زینب نے بلایا، بس یہ کہنا کہ زینب نے بلایا ہے۔ اللہ رے عظمت عباس و ثانیہ زہرا، جناب فضہ آئی، عباس تمہیں ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، عباس نے لشکر کو ادھر چھوڑا، وہ رسالہ، وہ دستہ کہ جو پسر سعد نے بھیجا تھا، اس کو خط کے اس پار چھوڑا اور خود خیمے میں داخل ہو گئے۔ انداز کیا ہے؟ سر جھکا ہوا ہے، آہستہ آہستہ قدموں سے جناب علی اکبر کے خیمے کو پار کیا، حسین کے خیمے کو پار کیا۔ اب خیمہ جناب زینب کے دروازے پر جا کر رک گئے، آواز دیتے شہزادی غلام کا سلام قبولو، آواز دیتی ہے بھائی خیمے کے اندر آ جاؤ۔ جناب زینب نے آواز دی بھائی خیمے میں اندر آؤ۔ اب جناب عباس خیمے کے اندر آ گئے، نگاہیں جناب زینب کے قدموں پر ٹکی ہوئی ہیں۔ میری شہزادی کیا حکم ہے؟ زینب کہتی ہے اے عباس ذرا میری نگاہوں سے نگاہیں تو ملاؤ۔ اب عباس نے کوئی جملہ نہیں کیا، کہا بس عزیزو جناب عباس کی جھکی ہوئی نگاہیں اٹھی، بہن کی نگاہوں سے نگاہیں ملی۔ جناب زینب کہتی ہے عباس میرے حق کا واسطہ، عباس میرے حق کا واسطہ، خیمے ہٹا لو۔ اللہ اکبر، جو غازی یہ کہہ کر آیا ہو اللہ نے اطاعت عباس کو ہمارے لاکھوں سلام، جو یہ کہہ کر آیا ہو کہ میری زندگی میں خیمے نہیں ہٹ سکتے، اب وہ جب دلیر نکلا تو اس نے کیا کام کیا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے سب سے پہلے اپنے خیمے کو اکھاڑا، لبے دریا سے دور